اس کی آیت نمبر 144 144 سپارہ 9 یہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے دیدار کے حوالے سے اللہ پاک سے عرض کی کہ اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرما۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کوہ طور، یہ سامنے پہاڑ جو ہے اس پر اس کی طرف دیکھو، اگر تو وہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی وہ پہاڑ اس پر وہ نور کی شعائیں پڑی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور پھر کیا تھا کہ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے۔ فخذ ما آتیتک، تو لے جو میں نے تجھے عطا فرمایا، وَکُن مِّنَ الشَّاکِرِین، اور شکر والوں میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار کے مطالبے پر منع فرما دیا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیے گئے انعامات کو گنوا کر انہیں تسلی دیتے ہوئے شکر کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا اے موسیٰ دیدار کا مطالبہ کرنے پر اگرچہ تجھے منع کر دیا گیا، لیکن میں نے تمہیں فلاں عظیم نعمتیں تو عطا فرمائی ہیں، لہٰذا دیدار سے منع کرنے پر اپنا سینہ تنگ نہ کرو، تم ان نعمتوں کی طرف دیکھو جن کے ساتھ میں نے تمہیں خاص کیا کہ میں نے اپنی رسالتوں کے ساتھ تجھے لوگوں پر منتخب کر لیا اور تمہیں مجھ سے بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف عطا ہوا، جبکہ دیگر انبیاء و مرسلین علیہم السلام سے فرشتے کے واسطے سے کلام ہوا۔ یاد رہے کہ آیت میں جو بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رسالتوں اور اپنے کلام کے ساتھ لوگوں پر منتخب کر لیا، اس میں لوگوں سے مراد ان کے زمانے کے لوگ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ عزت و مرتبے والے، شرافت و وجاہت والے تھے، کیونکہ آپ صاحب شریعت تھے اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے کتاب تورات بھی نازل فرمائی۔ لہٰذا اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ اولو المرسلین یہ 5 رسول ہیں جو کہ تمام رسولوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ فضیلت والے ان 5 میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، پھر ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، پھر ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے تمام رسولوں میں ان 5 کو اولو المرسلین رسول بنایا، اور ان میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بلند ہستی ہیں۔ تو یہ آج کی جو آیت مبارکہ ہے، اس میں میسج یہ ہے کہ ہمارے پیارے اللہ رب العزت اتنا خوبصورت طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دیدار سے منع فرمایا کہ انہیں اپنی نعمتیں یاد دلائیں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے کہ اگر کبھی کسی کو کسی بات سے منع بھی کرنا ہے
تو انداز خوبصورت اپنائیے کہ اس کو اس طرح سے کلام فرمائیے کہ اس کو منع کرنے پر رنج نہ ہو۔ اللہ پاک کا اتنا خوبصورت سبحان اللہ انداز کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دیدار سے منع فرمایا، لیکن ساتھ ہی ان کو وہ ساری نعمتیں یاد دلائیں کہ اے موسیٰ تجھے یہ بھی دیا، تجھے یہ بھی دیا، تجھے اپنا ہم کلامی عطا کی، کسی اور کو نہیں کیا، تجھے رسول منتخب کیا تیرے زمانے کے لوگوں میں سے۔ تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعمتیں یاد دلا کر تو ان کو دیدار سے جب منع فرمایا تو پھر ان کا دل تنگ نہیں ہوا، اور پھر ان کو فرمایا کہ تم شکر گزار بنو، جو نعمتیں تجھے ملی اس پر تم شکر گزار بنو۔ کتنا خوبصورت انداز ہے۔ تو جب ہم بھی اگر خدا نخواستہ کسی کو کسی چیز سے منع ہم کرنا چاہیں تو ہمارا انداز بھی اتنا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے وہ بندے کو تکلیف نہ ہو، وہ بندہ اس کو فیل نہ ہو کہ یہ مجھے منع کیا گیا۔ اس میں اللہ رب العزت کا اتنا خوبصورت انداز، تو یہ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس انداز سے ہمیں لوگوں کے ساتھ پیش آنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجمعین۔ نیت